سے کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے، کیونکہ ایک بات ہے، الزام ہے اور بہت ساری باتیں ابھی آنے والی بھی ہیں اور آئیں گی بھی، کہ پاکستان عوامی تحریک ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان کی یا ایک مذہبی جماعت ہے؟ اور اگر مذہبی جماعت ہے تو کیا یہ کسی مسلک کی جماعت ہے، یا اگر یہ سیاسی جماعت ہے تو اس جماعت میں آنے والے ہر پاکستانی، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی لباس پہنتا ہو، وہ تمام کا تمام پاکستانی پاکستان عوامی تحریک کا حصہ ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ نے 2-3 سوال ڈاکٹر دانش صاحب اس میں جمع کر دیے. میں کوئکلی ہر ایک کا جواب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان عوامی تحریک کیٹاگوریکلی کہتا ہوں، یہ وسیع البنیاد سیاسی جماعت ہے، ہرگز مذہبی جماعت نہیں ہے. پاکستان عوامی تحریک ہرگز مذہبی جماعت نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت ہے، وسیع البنیاد. اسی طرح جس طرح پاکستان مسلم لیگ، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی، جس طرح پی ٹی آئی ایک وسیع البنیاد سیاسی جماعتیں ہیں، اسی طرح پاکستان عوامی تحریک بھی وسیع البنیاد سیاسی جماعت ہے. اسے مذہبی جماعت کہنا سراسر جھوٹ اور ایک تہمت ہے. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. جو ملک میں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں. مثلا جمعیت علماء اسلام، اب یہ نام بول رہا ہے کہ یہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے. جو لوگ مذہبی سیاسی جماعت بناتے ہیں مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں تنقید کر رہا ہوں، مگر آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں. ایک جماعت ہے جمعیت علماء پاکستان، علماء کا لفظ بیان کر رہا ہے کہ مذہبی سیاسی جماعت ہے. ایک ہے جماعت اسلامی، نام بتا رہا ہے کہ مذہبی سیاسی جماعت ہے. ایک ہے تحریک، اب آپ نے مسلک کی بات کی، تحریک فقہ جعفریہ، نام بتا رہا ہے کہ ایک مذہبی جماعت ہے اور ایک مسلک کی نمائندہ جماعت ہے. ایک جماعت ہے جمعیت اہل حدیث، نام بتا رہا ہے کہ مذہبی سیاسی جماعت ہے اور ایک مسلک کی نمائندہ جماعت ہے. دنیا جانتی ہے جمعیت علماء پاکستان اہل سنت کے ایک مکتب فکر کی نمائندہ جماعت ہے. دوسرے مسلک کا کوئی شخص، کوئی عالم اس میں شریک نہیں ہوتا. اور جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام دونوں الگ الگ اپنے اپنے مسالک کی نمائندہ جماعتیں ہیں. اس کے برعکس اب اس نام کو دیکھیے، پاکستان عوامی تحریک، اس کا روز اول سوچ سمجھ کے نام ہی اس لیے رکھا تھا کہ یہ کیٹاگوریکل میسج ہو کہ یہ وسیع البنیاد پاکستان کے تمام طبقات کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعت ہے. اس میں مذہبی عنوان اور نام نہیں رکھا. پھر آپ جھنڈے کی طرف آ جائیے. میں آپ کو دوسری بات، میں منشور اور دستور پر بھی آؤں گا، آپ ذرا ٹائم دیجئے. آپ تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے دیکھ لیجئے، آپ ٹی وی پر دکھا لیں. ہر ایک کا جھنڈا، اپنا جھنڈا ہر ایک کا بیان کرتا ہے علامت کے ساتھ کہ یہ مذہبی سیاسی جماعت ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، مجھے ان مذہبی سیاسی جماعتوں کے اپنے کریکٹر پر اور ان کی اس فارم پر کوئی اعتراض اور تنقید نہیں ہے. میں آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں. ہر مذہبی سیاسی جماعت کے جھنڈے پر علامت نظر آئے گی، وہ بولے گی کہ مذہبی جماعت ہے. پاکستان عوامی تحریک کا جھنڈا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ ہے صرف سرخ، سفید اور سبز، پرامن انقلاب کا جھنڈا ہے. آپ کو کہیں اس میں دور دور تک کوئی مذہبی جماعت ہونے کا نشان نظر نہیں آئے گا، عنوان نظر نہیں آئے گا. یہاں تک اب میں اس کا دستور دکھاتا ہوں. یعنی حیرت کی بات ہے، میں نے دیکھا آپ نے اچھا کر دیا یہ سوال کر کے. میں نے کچھ کالم پڑھے ہیں، کچھ پیڈ رائٹر جن کے قلم بکے ہوئے ہیں، جن کے ضمیر بکے ہوئے ہیں، جو خدمت پر مامور ہیں، انہوں نے ایک مہم شروع کی ہے کہ خاص مسلک کے مریدین جمع ہوئے، ان کے ہم مسلک لوگ ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان عوامی تحریک کسی مسلک کی نمائندہ نہیں ہے. اس میں پاکستان کے تمام مسالک شامل ہیں، اس میں پاکستان کے تمام مذاہب شامل ہیں. کرسچن، سکھ، ہندو اور باقی بھی غیر مسلم اقلیتیں پاکستان عوامی تحریک میں اسی حیثیت کے ساتھ شامل ہیں جس طرح مسلمان ہوتے ہیں. مسلک تو دور کی بات ہے، یہ ایک مذہب کی بھی نمائندہ نہیں، کل پاکستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے. یہ آپ کو میں منشور دکھا رہا ہوں، یہ انگلش میں ہے. اس کا ڈاکٹر دانش صاحب، اس کا صفحہ 6 جس کا جی چاہے پڑھ لے.
انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے. صفحہ 6 پر پاکستان عوامی تحریک کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ ہماری جماعت ہے. یہ کیا جماعت ہے اس دستور سے پوچھیے, اس کے منشور سے پوچھیے. کسی خدمت پر معمور شخص کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے جھوٹ بولے. اس میں لکھا پاکستان عوامی تحریک is such a broad-based national party which represents all the sections of people, including the minorities, without any difference of religion, sect, color, race and sex. یہ پیج 6 ہے. یہ پاکستان عوامی تحریک کو ڈیفائن کیا ہوا ہم نے. یہ میں نے آپ کے سامنے اپنا 2002 سے شروع کر کے پڑھ کے بتایا. مینیفیسٹو چھپا ہوا ہے اور یہی مینیفیسٹو 1990 میں بنایا تھا اور شامل تھا. اب یہ اردو کا ہے. اردو کا بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. صفحہ 5 پاکستان عوامی تحریک کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے لفظ ہیں پاکستان عوامی تحریک ایک ایسی وسیع البنیاد قومی جماعت ہے جو بلا تفریق مرد و زن, رنگ و نسل اور فرقہ و مذہب اقلیتوں سمیت ملک کے تمام طبقات کی نمائندگی کرتی ہے. یہ ہماری جماعت کا دستور ہے, یہ ہمارا منشور ہے. ڈاکٹر صاحب میں کسی کو کیا حق پہنچتا ہے غلط بیانی کرے اور جھوٹ بولے؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کلیئر کر دیا. میں ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کر ڈاکٹر صاحب ملک بچانا ہے اور اس وقت آپ نے کہا ہے کیونکہ ایک سیکنڈ ڈاکٹر دانش صاحب, ایک بڑی سگنیفیکینٹ بات میں آپ کو ایک اور چیز, مجھے 1 منٹ اگر دیر جی بالکل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ لوگ جو پراگندگی پھیلا رہے ہیں یہ انقلاب دشمن ہیں, یہ سٹیٹس کو کی حامی جماعتیں ہیں. ان کے پاس چونکہ میرے پورے مینیفیسٹو پر تنقید کرنے کے لیے کچھ نہیں, میرے دلائل میں سے کسی ایک دلیل کو رد کرنے کے لیے کوئی مواد نہیں, میرے فکر اور دعوت اور میسج اور پیغام کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. اور جس صاف شفاف کردار کے ساتھ میں آ رہا ہوں اس کے اوپر دبا لگانے کے لیے کچھ نہیں. لہذا وہ اس قسم کی چیزیں ہی ساری نکالیں گے بے بنیاد اور جھوٹی. اور اگر بعض لوگوں کو ایسا پروپیگنڈا کرنے کے لیے بیسک تنقید میرے نام سے ہے, اب میں یہ بھی واضح کر دوں ڈاکٹر صاحب, میں اس کو بھی اشارہ کرتا ہوں, محمد طاہر القادری جو میری روحانی نسبت ہے سلسلہ قادریہ کی, اگر اس نام سے کسی کو یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مذہبی اور جماعت ہے یا مسلک کی نمائندہ ہے, تو پھر مجھ پر الزام لگانے سے پہلے علامہ اقبال پر الزام لگائیے. علامہ اقبال بھی روحانی طریقت میں قادری طریقت تھے. سن لیجئے, لوگوں کو کچھ شرم آنا چاہیے بات کرنے سے پہلے. یہ کتاب ہے میرے پاس, اقبال نامہ, جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لے, اور یہ مجموعہ مکاتیب اقبال ہے. یہ کتاب لاہور میں اقبال اکیڈمی نے چھاپی, آفیشل بک ہے اقبال اکیڈمی کی. اس کتاب کا صفحہ 112 میں آپ پورا ریفرنس دے رہا ہوں. اس صفحہ 112 میں علامہ اقبال سید سلیمان ندوی کو, علامہ سید سلیمان ندوی ایک جلیل اور قدر عالم دین تھے ہندوستان کے, ان کے خط کا جواب دیتے ہوئے ان کو لکھتے ہیں خود کہ میں خود سلسلہ قادریہ میں بیعت رکھتا ہوں. یہ صفحہ 112 علامہ اقبال کی اپنی تحریر ہے, اور نیچے مخلص محمد اقبال. ٹھیک, یہ علامہ اقبال خود لکھ رہے ہیں. پھر علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال حیات ہیں, ان کی کتاب ہے زندہ روت. ڈاکٹر جاوید اقبال کتاب کے مصنف ہیں. اقبال اکیڈمی پاکستان نے اس کو چھاپا ہے. اس کے صفحہ 78 پر ڈاکٹر جاوید اقبال ان کے صاحبزادے وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی بنا پر اقبال بھی بچپن سے سلسلہ قادریہ میں بیعت کیے ہوئے تھے. علامہ اقبال خود سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے, اور پھر مشائخ اولیاء صوفیاء کے عرصوں پر خواجہ اجمیر کے ہاں, خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاں, خواجہ سلیمان توسوی کے ہاں, ان کا ہمیشہ عرصوں پر جانا, بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاں جانا ہوتا تھا. اگر تو اس سلسلہ قادریت کی نسبت سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ علامہ اقبال پر بھی یہ زبان کھولے, پھر وہ قائد اعظم پر بھی زبان کھولے کہ قائد اعظم کا مسلک کیا تھا. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کو بھی پھر کہے کہ یہ شیعہ جماعت ہے, ان کا مسلک کیا تھا.
وہ محترمہ بےنظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک مسلک ہے، کہیں ان کے اوپر کہ مسلک کی جماعت ہے۔ نواز شریف صاحب کا بھی کوئی مسلک ہوگا، یہ بھی کہیں جاتے ہیں، کچھ مولویوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی کو مانتے ہیں۔ ہر مسلمان کا ایک ذاتی، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر، ڈاکٹر دانی صاحب، کوئی ہاتھ چھوڑ کر۔ تو ہاتھ باندھ کر پڑھنے والے کا بھی ایک مسلک اور فقہی مذہب ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے کا بھی ایک فقہی مذہب و مسلک ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے ہر بار رفع یدین کرتا ہے اور کچھ لوگ نہیں کرتے، سو دونوں کا ایک فقہی مذہب اور ایک مسلک ہے۔ جس شخص کا دین کے اندر معرفت اور علم ہوگا اور پریکٹس کرے گا، اس کا ایک ذاتی فقہی مسلک ہوگا۔ دیکھیے یہ چیزیں ذاتی ہیں، ان کا کوئی تعلق قومی اور سیاسی امور سے نہیں ہوتا، کوئی شخص اس عمل سے مبرہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کے اندر دین کی پریکٹس ہے، نماز پڑھتے ہیں، کوئی دین کا علم ہے، ان کا ایک علمی رجحان ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، کسی کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یعنی آج سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک تک ساری تاریخ کا یہ طریقہ ہے۔ مگر اس بنیاد پر کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ ایک مسلکی جماعت ہے، یہ ایک مذہب کی نمائندہ جماعت ہے، یا فلاں مسلک سے تعلق نہیں ہے، سوچنے سے پہلے خدا را خوف خدا کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ عوامی انقلاب لا رہی ہے، اور انقلاب روکنے والوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا دے گی، اور ایسے الزامات کے ذریعے اس انقلاب کو روکا نہیں جا سکتا۔ بالکل کلیئر کر دی میں نے ساری بات آپ کے سامنے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ایکچولی کیونکہ ایک بہت اہم کوشچن ہے اور میں جا رہا ہوں، اور یہ کوشچن اگر بیچ میں بریک کے لیے روکوں گا تو کنٹینیو بھی وہاں سے کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ملک کو بچانا ہے، آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، انارکی اور انقلاب میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کس طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں لوگ کہ آپ پاکستان میں کیسے تبدیلی لائیں گے، کس طرح چینج لائیں گے، کس طرح انقلاب لائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ذرا سے یہ وضاحت کریں، یہ سوال بہت اٹھ رہا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ڈاکٹر دانش صاحب، انارکی وہ حکومتیں پیدا کرتی ہیں جو عوام کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتی۔ میں اس کو بڑے آرام سے اس پورے کنسپٹ کو کلیئر کرتا ہوں۔ وہ حکومتیں، وہ حکمران، وہ پولیٹیکل لیڈر جو نااہل ہوتے ہیں، جو ڈیلیور نہیں کر سکتے، جو کٹ پتلی ہوتے ہیں، جو کسی کے ایجنڈے کی وجہ سے اقتدار پہ بیٹھتے اور کسی کے ایجنڈے کو پورے کرنے کی وجہ سے برقرار رہتے ہیں، جن کا مقصد صرف اپنے لیے لوٹ مار کرنا ہوتا ہے، جو نہ بے روزگاروں کے مسائل کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، نہ مہنگائی کو ایڈریس کرتے ہیں، نہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جن کے گھروں میں پانی، بجلی، سوئی گیس کی دستیابی مشکل ہے، نہ اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، نہ ان بیچاری ماؤں کے دکھوں کو سننا دیکھنا چاہتے ہیں جو تڑپ رہی ہیں اور ان کے بچوں کو خوراک دینے اور دودھ دینے کا پیسہ نہیں، ان والدین کے دکھوں کو جو دیکھنا نہیں چاہتے جن کے بچے بلخ بلخ کے مر جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کا پیسہ نہیں، کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں جائیں تو وہ جانور خانے بنے پڑے ہیں، وہاں آپ کو پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ نہیں ملتی، ایک سیرپ نہیں ملتا، مشینیں خراب ہیں، کچھ نہیں ہے، وہ سارے پیسے لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ اور ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں تو داخلے کی فیس غریب کے پاس نہیں ہے، پرائیویٹ سطح پر ڈاکٹر کو صرف چیک اپ کی کلینک کی فیس نہیں ہے، یہ ان کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے۔ لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہر روز خون بہ رہا ہے، یہ اس ایشو کو ایڈریس جو لوگ نہیں کرنا چاہتے، دہشت گردی کو روکنا نہیں چاہتے، یا صلاحیت نہیں ہے۔ جو لوگ نااہل ہوتے ہیں اور ان کا دھیان صرف اپنی خاندانی اجارہ داریت اور اپنی کرپشن پر ہوتا ہے اور 18 کروڑ عوام پر نہیں ہوتا، لوگوں کو عدل جب نہیں ملتا، انصاف جب نہیں ملتا، رول آف لا نہیں ہوتا، جب برابری نہیں ہوتی اور لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ملک ہمارے لیے بنا تھا یا صرف 200-400 خاندانوں کے لیے بنا تھا؟ ڈاکٹر صاحب میں روکوں گا، ہماری نسل کا کوئی مستقبل نہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں روکوں گا، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں آگے چل کے پوچھوں گا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر آ کے ڈاکٹر صاحب کو کنٹینیو کرتے ہیں یہیں سے کہ انارکی کا جیسے ذکر کر رہے تھے، تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، جو لوگ پوچھ رہے ہیں، ٹی وی ٹاکس میں بھی پوچھ رہے ہیں، ہر جگہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کیسے چینج لائیں گے؟ تو یہ سوال ہم رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج لائیں گے، کیا سسٹم کو کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، کیسے ہوگا؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کچھ بہت اور اہم کوسچنز ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔